یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ محترم حضرات، آج ہم حضور سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں مقام سیستان میں کہ اس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 14/6 رجب المرجب 627 ہجری کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے اسلام کی آبیاری کے لیے۔ محترم حضرات، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی پیغمبران اعظام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ انسانوں کو ذلت و حرمت کا پتہ بتایا جائے، لوگوں کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے، فکر و نظر کی صحیح ترجمانی کی جائے، وحدت کے چراغ عقیدت کی بنجر زمین میں جلائے جائے، بد عقیدگی کے ماحول میں خوش عملیوں کی بہاریں لائی جائیں، اور ان تمام حضرات کی زندگی کو آپ پر ایک قطعی طور پر محسوس کریں گے کہ آدم کی آدمیت بھی انسان کو ذات حیات دینے کے لیے آئی تھی، ابراہیم کی خلت بھی دوستی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اسماعیل کی قربانی بھی وجہ ایثار سمجھا رہی تھی، اسحاق کی رضا بھی راضی برضا ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی، موسیٰ کا جلال بھی انسانوں کو فکر و نظر کی راہوں میں سیر کرا رہا تھا، موسیٰ کا جلال بھی انسانوں کو بربط عشق پر نغمہ سنجا کرنے کا مترادف تھا۔ محترم حضرات، ان تمام حضرات نے اپنے اپنے دور میں باطل کے خلاف جو کامیاب جنگ لڑی ہے، تاریخ کے پڑھنے پڑھانے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں باطل جس دور میں جس طریقے کار کو اپناتا ہوا حقانیت کے ایوان میں شب خون مارنے کی کوشش کر رہا تھا، پروردگار عالم نے اسی فکر و نظر کی غالب قوتیں دے کر میدان عمل میں اتارا تھا۔ مثال کے طور پر مصر کی سرزمین کو آپ نگاہوں کے سامنے رکھیں، فرعون کا دعویٰ انا ربکم الاعلی اس بنیاد پر کامیابی کی راہیں طے نہیں کر رہا تھا، بلکہ فرعون میں خصوصیات تھے، فرعون کے حوارئین فرعون کے خدائی کا سبب بنے ہوئے تھے، فرعون کے جادوگر اس کے باطل نظریے کے نقش و نگار بنا رہے تھے، جادوگروں کے جادو سے ڈر کر عوام فرعون کے سامنے سر جھکا رہی تھی۔ ایسے عالم میں پروردگار عالم نے جادو کی کمر کو توڑنے کے لیے ایوان سحر کو تباہی و بربادی تک پہنچانے کے لیے حقانیت کی دلیل بنا کر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف جادوگروں کے ڈنڈے تھے، جادوگروں کی رسیاں تھی جو زمین پر اژدہائے غضب بن کر اترا کرتی تھی، ان اژدہائے غضب کے مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسوی ملاحظہ کیجئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ملاحظہ کیجئے، جب تک ظلم و ستم کی طاقت کو آپ توڑ نہیں کیا کرتے، طاقت کا مقابلہ طاقت ہی کیا کرتی ہے، فکر و نظر کا مقابلہ فکر و نظر ہی کیا کرتے ہیں۔ جس دور میں عوام کو جیسی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصائے موسوی نے ان سب کو نگل لیا اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی پناہ میں آ کر آمنا برب ہارون و موسیٰ کی آوازیں لگانے لگے۔ محترم حضرات آگے بڑھیے، میں آپ کو دکھلاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تشریف فرما ہوتے ہیں جس زمانے میں مسیحائی کی بنیاد پر گمراہی کا راستہ دیا جا رہا تھا، مسیحائی گمراہی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جانے مسیحا بن کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ابھی لوگوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا، مگر مسیحائی یونان بغیر مردوں کو زندہ کیے ہوئے خدا کے وجود کا انکار کر رہے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا اور فرمایا، او نادانو، ابھی تم نے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت بھی حاصل نہیں کی ہے، اس سے پہلے تم اپنی زندگی دینے والے کی قوت کا انکار کرتے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے باطل کے خلاف کامیاب جنگ لڑی ہے۔ آج میں آپ کو مکے کی سرزمین پر لے چلوں۔ میرا پیغمبر اس زمانے میں تشریف فرما ہوتا ہے جس زمانے میں 360 اور 420 خداؤں کی عبادت کی جا رہی تھی، جس زمانے میں انسانیت کو تباہی کے ڈھیر پر لایا جا رہا تھا، انسانیت سسک رہی تھی، اخلاق مر رہا تھا، تہذیب کی شمعیں بجھ رہی تھی، غلط اعمالیاں اپنے شباب پر تھی، ظلم و ستم کا پرچم شان سے لہرا رہا تھا، صبر و رضا کی معصوم کرنیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اہل وفا کا جنازہ نکل چکا تھا۔ خلافت ارضی کا مستحق اپنے آپ کو بدعات میں گم کیے ہوئے تھا۔ گم گشتہ راہوں کو راستہ دکھلانے کے لیے کونین کا وہ پیغمبر مبعوث فرما ہوتا ہے جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خواب کے ذروں کو ہم گوشے سریلا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ رسول اللہ آئے تو دنیا میں خوشحالی آ گئی، رسول اللہ آئے تو وہی پیشانیاں جو اب تک 360 اور 420 خداؤں کی آگے جھکا کرتی تھی، خدائے واحد کے آگے جھکنے لگی۔ اس طرح سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے۔ آگے آئیے، میں آپ کو بہت جلد اسلامی تاریخ آپ کی نگاہوں سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو طاغوتی طاقتیں خوشی سے وجد میں آ گئی کہ اب گیا اسلام کا پیغمبر، اب اسلام کو مٹانا آسان ہوگا۔ لیکن ابھی ان کی خوشیاں تھمی بھی نہ تھیں کہ دنیا نے دیکھا جب مسند خلافت پر صدیق اکبر چل رہا اور جب شمشیر صداقت لے کر کے اٹھے ہیں تو باطل کی ساری کھیتیوں کو کاٹتے چلے گئے اور چراغ اسلام اور روشن کرتے۔ لیکن ابھی 2 سال چند ماہ گزرے تھے کہ وہ بھی چھپ گئے نظر سے۔ دنیا نے کہا کہ ابو بکر نے کشتی اسلام کی حفاظت کی تھی، وہ چلے گئے، اب اسلام کو ڈبونا آسان ہوگا، اب اسلام کو مٹانا آسان ہوگا۔ لیکن جب وہ گئے تو کشتی اسلام کا ناخدا بن کر وہ آیا جس کا نام سن کر آج بھی شیطان کب کبا جاتا ہے، وہ جسے دنیا فاروق اعظم کہتی ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی تو دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا قافلہ عرب کے صحرا سے نکلا۔ وہ دیکھو اسلام کے سپاہی ایران کی دھرتی کو اپنے قدموں سے کچلتے چلے جا رہے ہیں، روم کو رومتے چلے جا رہے ہیں، شام کو مسلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں
پر بڑا غرور تھا، عیسائیوں کی طاقت، ایران کے مجوسیوں کی طاقت، مگر حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسلام کے مجاہدین اٹھے اور دونوں طاقتوں کو کچل کر دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کی طاقت دنیا کی ہر قوت کو کس طرح سے کچل دیا۔ محترم حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چراغ اسلام کی روشنی اور پھیلتی گئی، اور جب وہ چلے گئے تو دنیا نے کہا کہ فاروق اعظم نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، وہ چلے گئے۔ لیکن جب وہ گئے تو وہ آئے جن کی زوجیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آئیں، وہ ذوالنورین، وہ عثمان غنی کہ جن کی زوجیت میں سرکار کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو سرکار نے فرمایا تھا اگر میرے اور بیٹی ہوتی تو میں عثمان غنی کے ساتھ اس کا نکاح کرتا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں چراغ اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ افریقہ کے صحراؤں تک اسلام کی روشنی پھیلی، اور مجاہدین اسلام افریقہ کے تپتے ہوئے ریگستانوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اب اسلام کا سیلاب کسی کے روکے نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ گئے تو وہ آئے جن کی عظمتوں اور شجاعتوں کا یہ عالم ہے کہ آج بھی کمزور سے کمزور انسان یا علی کا نعرہ لگا کر بڑے سے بڑے بہادر پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ چراغ اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ سلاطین اسلام نے اسلام کے جھنڈوں کو مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں گاڑا ہے، لیکن یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ مجاہدین کی تلواروں سے نہیں بلکہ اولیاء اکرام اور علماء اکرام کے کردار سے پھیلا ہے۔ محترم حضرات، آپ اسی ہندوستان کو لے لیجیے، ہندوستان میں کس نے جلایا چراغ اسلام؟ ہندوستان میں کس نے پھیلایا اسلام؟ دنیا نے سوچا ہوگا کون پھیلائے گا یہاں اسلام؟ محمود غزنوی نے اسلام پھیلایا ہوگا یہاں، شہاب الدین غوری نے پھیلایا ہوگا یہاں اسلام۔ آیا یہاں تغلق، آیا یہاں ایبک، آئے یہاں بہت سے مسلم حکمرانوں کے خاندان جو اس تخت پر فائز المرام ہوئے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہوگا۔ ذہن سفر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور جب انسانی ذہن سفر کرتا ہوا محمود غزنوی سے مغل بادشاہوں تک آیا تو تاریخ نے کہا کہاں بھٹک رہا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سن، ہندوستان میں چراغ اسلام نہ کسی غزنوی نے پھیلایا، نہ کسی غوری نے پھیلایا، نہ کسی ایبک نے پھیلایا، نہ کسی تغلق نے پھیلایا۔ ہندوستان میں چراغ اسلام نہ کسی بادشاہ نے پھیلایا، نہ کسی نواب نے پھیلایا، نہ کسی خواجہ نے پھیلایا۔ اگر ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے تو اجمیر والے خواجہ نے خواجہ سے پہلے آیا تھا شہاب الدین غوری، اور بڑی تیاریوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن اجمیر کا راجہ پرتھوی راج نے آس پاس کے راجاؤں کو جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمان کم ہیں، دشمن زیادہ ہیں، مگر جیتے کہ مسلمان، اس لیے کہ جیت مسلمان ہی کو ملتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی جب جو قومیں آتی ہیں وہ تلوار کے بھروسے پر آتی ہیں، اپنی فوج کے بھروسے پر آتی ہیں، مگر مسلمان جب میدان میں آتا ہے وہ تلوار کے بھروسے پر نہیں آتا، وہ اپنی فوج کے بھروسے پر نہیں آتا۔
کرتا بلکہ وہ مدینے والے کی رحمت کے بھروسے کرتا۔ اس لیے جیت ملے گی انہی کو۔ اور جب پرتھوی راج اپنے تمام راجاؤں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا، دشمنوں کی فوج زیادہ تھی، مسلمانوں نے پرتھوی راج کے حملے کو روکا، مگر دشمن منظم طریقے سے بڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ اور جب شہاب الدین غوری نے مسلمانوں کے قدموں کو اکھڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، کہاں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ غزنی بہت دور ہے، جنت بہت قریب ہے، سر کٹا کر جنت کے حقدار بن جاؤ۔ تو مسلمانوں کے قدم جم گئے، مگر کب تک جمتے؟ دشمن کا ریلا اتنا سخت تھا کہ جمے ہوئے پاؤں پھر اکھڑ گئے۔ شہاب الدین جوش شجاعت میں گھوڑے سے کودا اور دشمن کے نرے میں تلوار لے کر کود پڑا۔ جوش شہادت میں وہ دشمن کے نرے میں آ گیا۔ ایک دشمن نے تلوار ماری، وہ زخمی ہو کر گرا۔ ایک غلام ساتھ تھا، فوراً سلطان شہاب الدین غوری کو اٹھایا، گھوڑے پر لادہ لے کر بھاگ گیا۔ اگر غلام ساتھ نہ ہوتا تو شہاب الدین غوری اس جنگ میں کام میں آ جاتا۔ اور جب سلطان غائب، جب بادشاہ غائب تو فوج کیسے رکتی؟ فوج بھی بھاگ۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھاگ رہے ہیں، اسلام کے پاسبان بھاگ رہے ہیں، اسلام کے غازی بھاگ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھاگ رہے ہیں۔ اور تاریخ سر پٹک پٹک کر پوچھ رہی ہے، مولا جو قوم بدر کے میدان سے آج تک نہیں بھاگی، آج کیوں بھاگ رہی ہے؟ تو مشیت کا نقیب آواز دے رہا ہے کہ تم ہماری مصلحتوں کو کیا جانتے؟ اگر آج ہم شہاب الدین غوری کو جتا دیتے تو دنیا قیامت تک ہندوستان کے مسلمانوں کو تانا دیتی کہ مسلمان شہاب الدین غوری کی تلوار کے سائے میں آیا۔ اس لیے مصلحت یہ ہے کہ شہاب الدین غوری کو بھگایا جائے گا اور معین الدین اجمیری کو لایا جائے گا۔ اس لیے شہاب الدین کو شکست ہوئی تاکہ دنیا جان لے کہ ہندوستان کا مسلمان شہاب الدین غوری کی تلوار کے سائے میں نہیں بلکہ خواجہ اجمیری کی کردار کے سائے میں آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔